السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی دن ہے۔ میرا یہ ولاگ بھی ایک تاریخی ولاگ ہوگا۔ بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں، بہت سے معاملات ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، تو میرے ساتھ آپ اس ولاگ میں جمے رہیے گا، مکمل ولاگ دیکھیے گا۔ بہت ہی خاص ولاگ ہے۔ میں نے آپ سے 4-5 چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے اس ولاگ میں۔ میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اس ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ عمران خان الیکشن کے لیے میاں والی سے بھی نائل قرار ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی میت کو سزائے موت دینے کا اعلان ہوا ہے ہماری عدالت سے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے اور عمران خان کو دوبارہ بیٹ کا نشان دے دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے ایک جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ثواب دارین حاصل کر لیا۔ ان ساری چیزوں پر بات ہوگی، تو بغیر کسی توقف کے میں اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ سب سے پہلا جو میرا موضوع ہوگا وہ عمران خان کو میاں والی سے الیکشن لڑنے کے لیے نائل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب مجھے یہ جو جن موضوعات پر میں باتیں کرنی ہیں، میں نے آپ سے تجزیہ کرنا ہے، مجھے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کر دوں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے، یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان چیزوں پر یہ جو آج کی ڈیولپمنٹس میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا آپ کو ہنسنا آ رہا ہے یا رونا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا جا رہی، میں چاہتا ہوں کہ میں روؤں لیکن آگے سے مجھے ہنسی آتی ہے، جب میں چاہتا ہوں میں ہنسوں تو آگے سے مجھے رونا آتا ہے۔ وجہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں آپ رکھتا ہوں، تو آپ خود کو لگ پتہ جائے گا۔ فیڈ بیک میں مجھے آپ بتائیے گا ضرور۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر عمران خان کو NA-89 میاں والی سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی۔ گزشتہ ہفتے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل نے آج فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو NA-89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل بھی مسترد کر کے ثواب دارین حاصل کر لیا ہے۔ خاص بات ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تو وہ اس الیکشن دنگل میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ دوسری سب سے بڑی مشرف پرویز پہ میں آخر میں آؤں گا، وہ بہت خاص چیز ہے۔ تو دوسری جو سب سے بڑی چیز میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ ہے الیکشن کمیشن نے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو بلے کا نشان دے دیا ہے کہ بلے کے بغیر بیٹنگ نہیں ہوتی، لہذا آپ، لیکن دوسری طرف بیٹسمین کو عمران خان کو باہر کر دیا ہے، اسے باہر کر کے بیٹ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے، لیکن ابھی اوپر سپریم کورٹ کی ننگی تلوار ابھی اوپر ہے۔ آگے چلیں، بدھ کو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے خلاف اور انتخابی نشان کے سود سے متعلق مقدمے کی سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی تھی۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ پی ٹی آئی بلے کے نشان کی حقدار ہے۔ یاد رہے کہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے اپنا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر میں آگے اپنا جو مزید تجزیہ کروں گا کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھینا اور عمران خان کو کہا کہ آپ بلے کے بغیر بیٹنگ کر کے ثواب دارین حاصل کرو، گرین لش وکٹ تھی، اور بولنگ کے لیے فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، جہانگیر خان ترین، یہ سارے بالیں لے کے آستینے چڑھا کے تیار تھے کہ تیز بالنگ کریں گے، کپتان کے پاس بلہ ہی نہیں ہے۔ اب بلہ آیا ہے تو بالر نے، مجھے یاد آ رہا ہے
فیصل آباد میں غالباً 1980-81 میں آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی تھی. اچھا اس وقت بھی عمران 83-84 میں گریگ چیپل کی کپتانی میں، اور بڑی زبردست ٹیم تھی. اس میں ایلن بارڈر تھا، اس وقت وہ ایلن بارڈر اپنے ابتدائی سٹیجز پہ تھا. اس میں میرویوز تھا، ڈینس لیلی تھا اور جیف تھامسن تھا. بڑی طبعی کی بالر تھے. تو فیصل آباد کی وکٹ پہ جب پہلے دن کا کھیل ہوا تو پاکستان نے بیٹنگ کی، سلو وکٹ تھی. پورا دن پاکستان کی طرف سے متاثر نظر تھا غالباً، اور ایک وہ ٹیک 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 پورے دن میں، میرے خیال میں پورے دن میں 97 رن بنے اور پاکستان کی وکٹ کوئی نہیں گری. لیلی کے اور تھامسن کے پسینے نکل گئے. اور اس کے آگے والی بات جو ہے کہ کہتے ہیں کہ رات کو وہ چھپ گزر رہا، تو آسٹریلیا میں کوئی اس طرح کا جادو وادو ہوتا ہے. تو اس نے کہا اس وکٹ پہ ڈینس لیلی نے آ کے چھپ کے پیشاب کر دیا کہ اس وکٹ پہ. اب یہ ایک واقعہ ہے، یہ مشہور اس زمانے میں اخباروں میں بھی یہ آیا تھا کہ وکٹ پر ایسی وکٹ پہ جس میں ڈینس لیلی جیسا بالر پورا دن بالنگ کر کے اور اسے ایک وکٹ نہ ملے، اس وکٹ پر پیشاب کر دو. تو یہاں پر یہ وکٹ پر مولانا فضل الرحمان صاحب شاید پیشاب کرنے کی عادت حاصل کریں گے. باقی مریم نواز، اظہر، نواز شریف، ان کو بالنگ کرنی تھی. اب میرے خیال میں یہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بلا مل گیا ہے. حالانکہ کپتان بلے سے نہیں کھیلے گا، اس بلے سے گور علی خان کھیلے گا، علی محمد خان کھیلے گا، شیر افضل، مروت کھیلے گا. تو بلے کے ساتھ ان کو بھی کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم بالنگ کریں، سامنے وکٹ بالکل خالی ہو اور کوئی بیٹسمین بیٹنگ نہ کرے اور ہم ثواب دارین حاصل کر لیں. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ بلے کا نشان واپس ملنے سے اخلاقی حوالے سے کم از کم ووٹرز کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ اگر بلے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو ووٹ دینے کے قابل ہوں گے، جبکہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. اب بلے کا نشان ملنے کے بعد ایک اور خطرناک ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ بائیکاٹ کر دے گی نون لیگ الیکشن کا. یہ نظر آ رہا ہے. آج ہی ان کے جوید لطیف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس نے جرنیلوں کو لتوڑا ہے. اب مجھے یہ بتائیں میرے دوستو کہ ماضی کے جو جرنیل تھے کچھ ہی عرصے بعد ہمارا عاصم منیر بھی ماضی کا ایسا ہوگا اور اسے بھی وہی گالیاں پڑیں گی جو آج باجوہ کو پڑ رہی ہیں. اور سب سے بڑے ظلم کی کون سا جرنیل ہے جس کو آج یہ گالیاں نہیں دے رہے؟ فوج کی اس طرح عزت ہوتی ہے کہ جب جرنیل حضر سروس ہوتا ہے اس کے جوتے پالش کرو، سلوٹ کرو. اور جب جو جرنیل گئے اور جو موجودہ جرنیل ہیں، یہ ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بھی کل ماضی کا ایسا بن جائیں گے. تو آپ کے جو بزرگ تھے، اگر ان جرنیلوں کے خلاف یہ ہو رہا تھا، سیکھے جرنیلوں سے ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، غلطیاں ہوئی ہو یار، ہوئی ہے غلطی، آپ سیاست میں آتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یہ غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کی جسٹیفیکیشن ہے. وہ جنرل فیض علی چشتی مجھے بڑا اچھا ہے، اس نے ایک پروگرام میں ایک اپنے شو میں جسٹیفیکیشن دی تھی کہ ہم جنرل اس لیے سیاست میں آتے ہیں، ہمیں یہ پکڑ کے سیاسی لیڈر لاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے اس نے. پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا کے نائل ترین سیاستدان ہیں پاکستانی. یہ بات آپ کی ہم مانتے ہیں. بعض اوقات مجبوراً آپ کو آنا پڑتا ہے، یہ خود آپ کو پکڑ کے لاتے ہیں سیاسی لیڈر. لیکن آپ کے بھی کچھ فرائض ہیں، ان سے آپ بھی کوتاہی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوج ایک انتہائی سینسٹیو ادارہ ہے. اس ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے اور لوگوں کی، ملک کے عوام کی اور فوج کے درمیان نفرت کسی صورت میں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. فوج کی توقیر و عزت قوم کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی فوج کی عزت کریں اور اپنی فوج پہ یقین کریں. اور عوام کو بھی فوج کو یہ چاہیے کہ عوام فوج سے اپنے آپ کو اب یہ جب عوام یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں انڈیا سے بھی زیادہ خطرہ پاکستانی فوج کے، پاکستان میں آج کل یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے عوام فوج سے محبت کریں گے یا نفرت؟ یہ سوچنے والی بات ہے. تو آپ نے، ہماری فوج کے جرنیلوں نے اس قدر کوتاہیاں کی ہیں کہ انہوں نے اس حد تک اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ آپ یقین کریں لوگوں کو فوج سے ڈر لگتا ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ فوج کے خلاف بات کبھی نہیں کرنی، اگر کرو گے تو یہ تمہیں اٹھائیں گے، لاش بھی نہیں ملے گی. کیوں ہے ایسا؟ میں تو کہتا ہوں فوجی میرے بچے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ مجھے تحفظ ہیں. اگر اور کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے تو اس فوج کا تو کام ہے میری جان بچانا. چہ جائے کہ یہ فوج مجھے ہی اٹھا کے لے جائے اور میرا ہی جنازہ نکال دے، یہ کوئی مناسب بات ہے؟ یہ میں عرض کر رہا تھا. تو
فوج کے خلاف جاوید لطیف بھی بولا ہے، زرداری کا بیٹا بھی بولا ہے، اور وہ فوج کے خاص طور پر نواز شریف نے اس کے مقاصد، جن مقاصد کے لیے جس معاہدے کے تحت وہ پاکستان آیا تھا وہ پورا ہوتا اب اسے نظر نہیں آ رہا، تو شاید نون لیگ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے۔ اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اپنی توپوں کا رخ فوجیوں کی طرف پھیرو، اور اب فوجیوں کے اور ان کے درمیان اتنی نفرت انگیز، لیکن جاوید لطیف نے آج جو کچھ کہا فوج کے حوالے سے، وہ غداری بھی نہیں ہے، وہ فوج کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اس سے فوج کی توہین نہیں ہوتی۔ لیکن 9 مئی کو عمران خان کی اللیگل اریسٹ پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا احتجاج کر لیا، اور اس کو آگے سے کیا کیا کہانیاں بن گئیں، اور اس کو پاکستان کا تاریخ کا سیاہ دن پتہ نہیں ہے، حالانکہ سیاہ دن اور بھی بہت سے گزرے ہیں، آج بھی کس کے حوالوں سے سیاہ ترین دن ہے۔ سب سے بڑا جو میرا آج کا موضوع ہے وہ پرویز مشرف ہے۔ پرویز مشرف اس آرمی کا ہی ایک جنرل تھا، اس سے کچھ غلط کام بھی ہوئے ہوں گے، اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں، یہ تمہارا سی پیک پرویز مشرف کا دیا ہوا ہے، سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نے چائنا میں جا کے گوادر پورٹ پرویز مشرف کا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان کی جنگ کے مسئلے میں کچھ معاملے ایسے ہو گئے، اسی طرح لال مسجد کے حوالے سے بھی کچھ مسئلے ایسے ہو گئے، یہ 2-3 مسئلے ایسے ہو گئے جس سے پرویز مشرف نفرت کا نشانہ بھرنا۔ وہ انتہائی اعلیٰ اہلیت کا مالک جنرل تھا، ایک سپر پروفیشنل قسم کا وہ جنرل تھا، اور انتہائی با اعتماد بھی تھا اور انتہائی بہادر بھی تھا۔ آپ انڈیا کی وزٹ دیکھیں، میڈیا کو جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آیا اتنے زبردست، اتنے دبنگ انداز میں آیا، اور اس نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اب اس مشرف کو سنگین غداری کا اس پہ الزام کیا لگایا ہے، اب تو اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے۔ تو ہمارے چیف جسٹس ہے، ہمارا چیف جسٹس، یہ کیا تانے بانے کیا ہیں؟ وہ شرم آنی چاہیے کہ اس کیس کو سننا ہی نہیں ہے، یا ناقابل سماعت ہے یہ کیس، پھاڑو پھاڑ کے پھینک دو اس کیس کو، کہ ایک آدمی مر گیا اس کی میت کو پھانسی لگاؤ گے تم؟ پرویز مشرف تو اب دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں اسے پھانسی لگاتے ہیں نا۔ جب وہ اقتدار سے چلا گیا تھا اس وقت آپ کی ہمت ہی اسے پکڑتے، اس وقت اس سے تم جوتے پالش کر رہے تھے، اور آج اس کا انتقال ہو گیا، اور لعنت ہے اس سوچ پر، اور لعنت ہے ایسے عدل پر، ایسے نظام عدل پر جو ایک زندہ لوگوں کو تو تم انصاف دے نہیں سکتے۔ روزانہ عدالتوں میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور عمران خان پر وہ توشہ خانہ کا کیس بھی ری اوپن ہو رہا ہے، اور عمران خان پر بھی اب سنگین غداری کا بھی مقدمہ ہوگا۔ 9 مئی کے مقدمے میں 12 SHO وہاں پہنچے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک تماشا روز لگ رہا ہے پاکستان میں میرے دوستو۔ اس لیے میں نے کہا ہنسا جائے یا رویا جائے، پرویز مشرف کے حوالے سے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس کو سزائے موت کا جو خصوصی عدالت نے تھا اس فیصلے کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، پرویز مشرف دنیا سے چلا گیا۔ اس کا تو نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان، بار بار وہ یہ نعرہ لگاتا تھا۔ آپ اس سے اختلاف رائے کرتے ہیں، آپ اس کی بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اکبر بگٹی کا والا جو بلوچستان کا تھا وہ اچھی بات نہیں ہے کسی کو مار دینا، لیکن اس کو مارنے کی کچھ وجوہات بھی اس نے بتائی تھیں۔ وہ آپریشن ہوا کیوں تھا؟ کیا وہاں سے جو گیس کی پائپ لائنز آ رہی ہیں ان کو دھماکوں سے اڑا دینا جائز ہے؟ یہی بہانہ تھا۔ کیا وہاں پر کلپر اور بھگٹی قبیلوں کے جو لوگ ڈیرہ بھگٹی میں رہتے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ ڈیرہ غازی خان اور رحیم یار خان میں آ کے ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہیں؟ تو نواب اکبر بگٹی نے، ہم نے سنا ہے، یہ سب کچھ کیا تھا۔ کیا یہ جائز تھا؟ کیا ایک سردار کو اتنا وہ طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائے، اس نے 3-4 ہزار مسلح لوگ رکھے ہوئے ہوں، اور وہ پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی آرمی پر حملہ کریں؟ کیا ایسا مناسب ہے؟ تو یہ سارے معاملات کو بھی دیکھیے، اس کے پاس پھر لال مسجد کا جو آپریشن ہوا اس میں میں اس کا بڑا مخالف تھا، میں اس دن انتہائی دکھی تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپریشن۔ وہ لال مسجد کی گیس اور پانی کی پائپ لائن کاٹ دیتے، پانی نہ ہوتا، وہ کچھ دنوں میں انہیں سب کو گرفتار کر لیتے، وہ سب کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ انہیں مارنے کے لیے جو فوج کا یا طاقت کا استعمال، یہ میں پرویز مشرف سے سخت اختلاف کرتا ہوں، لیکن اوورآل پرویز مشرف نے بہت سے اچھے کام کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اقتدار میں کیوں آیا یہ ایک سوال ہے،
واجپئی کیوں آیا، میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کی آمد پر اور واجپئی کے والد سے ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل کہانی تھی کیا۔ بہرحال یہ انتہائی گھٹیا، میں اس فیصلے کے پر اپنا تجزیہ یہی کروں گا کہ یہ پرویز مشرف کے والد سے یہ جو فیصلہ ہے مجھے یہ ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے کہا مجھے اس کے مضحکہ خیز فیصلے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی رویا جائے یا ہنسا جائے۔ عمران خان کی پارٹی کو بیٹ واپس ملا ہے، اب یہ آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بلے سے کیسی بیٹنگ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بولنگ اینڈ پہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کا خاندان بولنگ کیسے کرے گا۔ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، یہ الیکشن نہیں ہوں گے میرے خیال میں 2030 تک۔ آپ جنرل عاصم منیر کو توسیع دے کر اور اس کی مرضی کے سیٹ اپ کو لے کر آگے چلتے جائیں اور ثواب دارین حاصل کرتے جائیں۔ مجھے رکھیے گا ابن اسکندر میں یاد، بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور ہاں میں تھینکفل ہوں، تھینک یو سو مچ جو میرے نئے سبسکرائبر میرے ہم سفر بن رہے ہیں، میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سے دوست ہیں جو اب تیزی سے میرے سبسکرائبر کچھ بڑھے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے، میں آپ کا بہت تھینکفل ہوں۔ نیئر اباؤٹ 2000 کو میں اب پہنچنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ میرے چینل کو آگے لے جانے میں اگر آپ کو میرے ویلاگ پسند ہیں تو ضرور شیئر کر دیا کریں میری ویڈیوز کو۔ تمام دوستوں سے یہ میری درخواست ہے تاکہ اور لوگ بھی ہمارے ہم سفر بنیں، اور میرے ویلاگ پر اپنے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آپ کی جو رائے ہوتی ہے میرے لیے وہ بہت کچھ ہوتی ہے، اس سے بلکہ میں تو اس سے لرن کرتا ہوں، اس سے سیکھتا ہوں، اور آپ کے کومنٹس جو ہوتے ہیں وہ میرے موضوعات ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔